سعد حسین رضوی صاحب نے چیلنج کر دیا انجینئر محمد علی مرزا کو کہ اگر جانا ہے تو باہر آ اور آ کے ہمارے سامنے بیٹھ اور مناظرہ کر. تو جنا بڑھ تے ہن کر تیاری. اب یہ بات اگر یہاں تک رہتی تو بالکل آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹا سا پوڈ کاسٹ کیا تھا، اور اب انجینئر محمد علی مرزا نے جواباً 2 گھنٹے کی ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے، اور انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات بھی کر دی ہے کہ سعد حسین رضوی صاحب آپ کی مینجمنٹ اتنی کمزور ہے کہ اگر میرے سے آپ کو فرق نہیں پڑتا تو ظہیر الحسن شاہ صاحب نے 2 سیمینارز کے اندر جو ان کے 2 جلسے تھے وہاں انجینئر محمد علی مرزا کو للکار کے کہا کہ ایک طرف کہا کہ ایجنسیوں کا پالتو ہے، دوسری طرف اس کو مرزا غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی. اچھا بہرحال اب بات یہ ہے کہ کیا مناظرہ ہوگا؟ کیا سعد حسین رضوی صاحب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے سامنے بیٹھیں گے، یا پھر یہ ہوگا کہ یہ ایک تماشا ہے اور تماشے سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا، صرف ایک لفظی گولہ باری چلے گی اور اس کے بعد کسی جلسے میں سننے کو مل جائے گا، یا انجینئر محمد علی مرزا کل کسی اور جگہ بات کر دے گا اور اسی طرح چلے گا؟ لیکن انجینئر محمد علی مرزا نے چیلنج قبول کر کے کہا کہ میرے پاس آؤ، میں آپ کو ڈی پی او سے پراپر سیکیورٹی دوں گا. لیکن یہاں پہ بات اب یہ بھی ہے کہ کیا سعد حسین رضوی صاحب اس کا رسپانس کریں گے؟ اگر کریں گے تو کن جملوں کے ساتھ کریں گے؟ اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا اور سعد رضوی کا مناظرہ ہو تو آپ کمنٹ باکس کے اندر لکھ سکتے ہیں کہ آپ یہ مناظرہ چاہتے ہیں. اور میں ولاگ کے سٹارٹ میں بتا دوں کہ وہ لوگ جو آ کے نیچے مجھے کوسنے والے ہیں کہ جی آپ نے یہ باتیں کیا کر رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے، بھائی جان غائب ہو جاؤ یہاں سے، کوئی ضرورت نہیں ہے. ہیلو فرینڈز، میں مجھے عبرار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی آواز یوٹیوب چینل. میں آج ڈسکشن کرنے والا ہوں انجینئر محمد علی مرزا ورسز سعد حسین رضوی. انجینئر محمد علی مرزا کا تقریباً سالوں سے ایک ہی مطالبہ ہے، چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، اس طرح کی کچھ مطالبات ہیں کہ آپ ختم نبوت پر کام نہیں کر رہے، آپ اینٹی قادیانی تحریک پہ کام کر رہے ہیں. یہ کہنا ہے انجینئر محمد علی مرزا کا سعد حسین رضوی صاحب کے بارے میں. اچھا بات کچھ اس طرح ہے کہ کچھ دنوں پہلے سعد حسین رضوی صاحب نے ایک انٹرویو دیا اور اس لڑکے نے انٹرویو ریکارڈ کیا، بات بھی کی، اور کچھ جہاں پہ مجھے لگ رہا تھا کہ کاؤنٹر کوشچن ہونا چاہیے وہاں پہ اس شخص نے کاؤنٹر کوشچن کرنے کی بجائے اپنی گردن ہلائی اور بات کو ختم کر دیا. لیکن ایز اے صحافی، ایز اے جرنلسٹ، اس کو وہاں پہ کاؤنٹر کوشچن اپنی نالج کے مطابق کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے نہیں کیا. اب وہ وہاں پہ سر ہلاتا ہوا اس نے بات کو ختم کر دیا، لیکن یہ طوفان یہاں پہ نہیں تھما، طوفان اٹھا. سعد حسین رضوی صاحب نے کہا کہ میں انجینئر محمد علی مرزا کو کچھ نہیں سمجھتا. اب یہ بات تو ایک طرف ہے کیونکہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی یہ بات کی ہے. اب جو اتنا جملہ ہے نا، میں اتنے جملے کی، اب دیکھیں کہ یہ جو میں ولاگ کرنے والا ہوں نا، نیچے آپ کمنٹس دیکھ لیجیے گا، میں اتنے جملے کی جو تصدیق مجھے نہیں لگتا کہ ان کو فرق نہیں پڑتا. انہوں نے بہرحال یہ بات کی ہے، اور ایک آدھی بار جو ہے ان کی کوئی وائس نوٹس بھی ریلیز ہوئی تھی، اس کے اندر بھی انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہم اپنا کام کریں ختم نبوت کا، اور یہ اپنا جو کام کر رہا ہے اسے کرے، یہ کرنٹ انٹرویو کے اندر کا. لیکن بات یہ ہے کہ پھر یہ جو مولوی اسٹیجوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ یہ نہ سمجھ لے کہ جی مجھے انجینئر محمد علی مرزا نے لانچ کر دیا ہے یا مجھے کچھ کہہ دیا یا ایسا کچھ کہہ دیا ہے. نہیں، بات ایسی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر ایک بات ہوئی ہے تو آپ کو اس کو ایک انالیسس کر کے بتانا ہے کہ یار آپ اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ چیزیں نہیں ایسی، لیکن مسجدوں میں بڑے بڑے مولوی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یار اس کو باہر نکالو، اس کی طرف جاؤ، یہ کرو وہ کرو. آپ کو یاد ہے کہ پیر افضل قادری صاحب نے مارچ کی تھی، میں آپ کو بتا رہا ہوں مجھے پرسنلی انوائٹ کیا گیا تھا اور میرے دوست بھی گئے تھے بہت سارے، اور یہ سارا معاملہ چلا تھا. ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہ ہوا ہو. اب پھر اس کو اوپنلی کیوں نہیں کہا جا رہا کہ اگر یہ بندہ جو بھی معاملات کر رہا ہے خراب کر رہا ہے تو اوپنلی بات کی جائے؟ کہا جائے یہ بندہ خراب ہے، ہم بیٹھتے ہیں، ہم آن لائن ہی آ رہا ہے، ہم آن لائن بیٹھتے ہیں، ہم اس کا ایک بار خاتمہ کریں. یہ تو ہمارے کبھی صحابہ کی بات آتی ہے، کبھی کسی چیز کی آتی ہے، تو پھر ظاہری بات ہے کہ اگر آپ کو اس چیز سے مسئلہ ہے تو اس کو ختم کرو. اس وجہ سے اس نے یہ بات کی ہے. اسے کیا پتا تھا کہ اس دفعہ شیر نکل آئے گا؟ میں نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. لو جی، وہ میں 5 گستاخانہ باتیں، ان کے 5 جھوٹے دفاع اور ان کے جواب بھی ریکارڈ کروانے لگا ہوں. پہلے بھی کئی ویڈیوز میں کروا چکا ہوں، لیکن میں آج مختصر کرواؤں گا تاکہ یہ پیپر اس کا آؤٹ ہو جائے، پھر یہ بھاگ نہ سکے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ اس نے کیا بات کرنی ہے. وہ بات بھی بتا رہا ہوں. تو جنا بڑھ تے ہن کر تیاری، نہیں تو میں وہی تیرے ابا جان والی گل کروں گا کہ تو سب تو بڑا ہو ہے. ظاہر ہے خود چیلنج کر کے بھاگا نا کرچیا. میرا کہنا یہ ہے کہ نیچے طبقے کا جو مولوی ہے وہ تو اچھال رہا ہے، لیکن جو اوپر طبقے کے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اندر کھاتے کوئی بندہ، میں انٹرنلی میں نے دیکھا 1-2 بندوں کو، میں نے 1-2 بندے کلپ سن رہے تھے
اور وہاں پہ ان پہ ایکشن لے لیا جاتا ہے. تو پھر مجھے بتائیں کہ یہ چیزیں اب یا سعد شاہ رضوی صاحب کو نیچے معلوم نہیں ہے کہ نیچے کیا ہو رہا ہے. انشاءاللہ میں اپنی کوشش کر رہا ہوں, میری ان سے بات ہوتی ہے تو انشاءاللہ میں بہت ساری باتیں کلیئر کروں گا. وہ ایک اوپن مائنڈ بندہ ہے, میں تو کافی ڈسکشن کر چکا ہوں ان کے ساتھ. مجھے امید ہے کہ وہ میری بات کو سنیں گے اور سمجھیں گے بھی. اور انشاءاللہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر میرے مائک کے نیچے آئیں گے تو میں اسی طرح ان سے پوچھوں گا. ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں گا کہ نہیں یہ وہ جو انالیسس ہے, جو رپورٹ ہے بھائی, وہ تو یہی ہے کہ نیچے بات ہو رہی ہے, نیچے لوگ کہہ رہے ہیں جی اس بندے کے خلاف احتجاج کرو, FIR کراؤ, یہ کرو وہ کرو. لیکن اگر اپر اینڈ کے اوپر جائے جب مفتی منیب الرحمان صاحب کو کہتے ہیں ہم اس کو کچھ نہیں سمجھتے, تو یہ بات جو ہے نا یہ دوہرا معیار ہے, یہ سمجھ نہیں آتا. اچھا باتیں اس بات کی طرف کہ جو جنرل محمد علی مرزا نے کہا نا کہ میں چیلنج کرتا ہوں آپ قبول کریں اور آپ میرے پاس آ جائیں سیکیورٹی کی, میں آپ کو یہ وہ DPO وغیرہ سارا کچھ, یہ ساری باتیں ہوئی ہیں. اب بات یہ ہے کہ جنرل محمد علی مرزا کے پاس پہلے بھی لوگ گئے ہیں, لیکن وہ لوگ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ مفتی طارق مسعود گئے, پھر مفتی حنیف قریشی گئے, کچھ اور بھی 2-4 مولوی تھے, وہ 2-3 بندے لے گئے, دروازے تک گئے, ٹھڈے مار مور کے واپس آئے. لیکن آفیشیل مفتی جو حنیف قریشی ہے انہوں نے ویڈیو میں کہا سارا کچھ, ساری چیزیں چلیں, لیکن اس کے باوجود جنرل محمد علی مرزا سامنے نہیں بیٹھا. لیکن اب اوپنلی سعد حسین رضوی صاحب کو اوپنلی, اب یہ سب سن لیں کہ پہلے وہ نہیں بیٹھا, پہلے وہ بھاگ گیا, اوکے پہلے وہ بھاگ گیا, وہ نہیں بیٹھا. لیکن اب اس بندے کے اتنے فالوورز ہیں, اب اس کا خاتمہ کرنے کا وقت آ گیا. اب سعد حسین رضوی صاحب کو چاہیے کہ وہ نکلیں, ایک جو بھی ان کی سیکیورٹی وغیرہ جیسے سسٹم ہے وہ کیمرہ لگائیں اور اس بندے کی نا پرکھچے اڑا دیں, اور اس بندے کے جتنے فالوورز ہیں نا اس کو ڈیڈ کرنے کا وقت آ گیا. اب اس کو ڈیڈ تبھی ہوں گے جب سعد حسین رضوی صاحب اس چیز کو قبول کریں گے اور اس بندے کی طرف کہیں گے کہ ہاں جی میں, آپ نے کہا تھا کہ جنے ہو سامنے بیٹھو, میں ریڈی ہوں آپ کے سامنے بیٹھنے کے لیے, جنرل محمد علی مرزا نے کہہ دیا. اب سعد حسین رضوی صاحب صرف اناؤنس کریں کہ میں آ رہا ہوں, آپ کی مینجمنٹ کے ساتھ میں بات کر لوں گا, ڈیٹ اناؤنس نہیں کر سکتا ڈیو ٹو سیکیورٹی ریزن, لیکن میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. اب نیکسٹ جو مجھے لگتا ہے نا نیکسٹ جو ٹاک ہے وہ تو یہ ہونی چاہیے. باقی جو ویڈیو میں بات کی جنرل محمد علی مرزا نے, میں اس کے اوپر تو ایک الگ ہی ولاگ کرنا پڑے گا. یہ میرے اپنے جذبات تھے جو مجھے, مطلب میں نے جب اس چیز کو دیکھا تو مجھے لگا کہ یہ باتیں کرنی چاہیے. اور وہ جو اینکر بھیا اب وہ کوئی یہ نہ کرنا بیٹھ جائے جی میں نے اس کو ڈومینیٹ کر دیا ہے یا میں نے اس کو یہ کر دیا, کیونکہ ریسنٹلی میں نے اس بھائی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی تو پھر درمیان میں کچھ لوگ آگے کہ جبرار بھائی آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی ہے. مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا بڑا ایک ایشو جنریٹ ہوا ہے کہ ایک شخص ہے وہ اٹھتا ہے, وہ ولیوں کے بارے میں بولتا ہے, وہ بابوں کے بارے میں بولتا ہے, وہ بزرگان دین کے بارے میں بولتا ہے, وہ داتا گنج بخش رجویری کے بارے میں بولتا ہے کہ جو برصغیر کے اندر ان کے مطابق اسلام لے کے آئے, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم کے بارے میں بولتا ہے, پھر وہ چلتے چلتے کہتے ہیں جی صحابہ کے بارے میں بھی بولتا ہے, پھر وہ یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے یہ کہا ہے. تو یار اتنے بڑے ایشوز ہیں, تو یار یہ بات اتنی کہنے سے کلوز ہو جائے گی کہ نہیں میں اس کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہوں. یہ بات مجھے تو ایک جو میرا تقاضا ہے نا, میں نے آپ کو کہا مجھے یہ چیز محسوس ہوئی ہے کہ یار یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی. وہاں پہ اینکر کو کاؤنٹر کوشچن کر کے کہنا چاہیے تھا یہ جو میں نے آپ کو 2-4 باتیں بتائی ہیں, میں تو پوری تمہید مان سکتا ہوں 5-10 منٹ کی اس کے اوپر, کہ ایک شخص نے اتنے بڑے فالٹس کیے ہیں اور آپ ایک جملے سے کہہ رہے ہیں کہ یار وہ میرے لیے وہ معنی نہیں رکھتا کہ ہمارے لیے ختم نبوت جو ہے وہ ہم اس کا کام کر رہے ہیں. تو وہ تو آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ جو اینٹی ختم نبوت کام کر رہے ہیں. اب بات اس کے فالوورس کی ہے, ٹھیک ہے اس کا پیغام لاکھوں لوگوں تک جاتا ہے, کروڑوں لوگوں تک جاتا ہے, تو آپ اس کو ختم کریں. اب یہ اس بات کو کچھ سمجھے جی آپ سعد حسین رضوی صاحب کو آرڈر دے رہے ہیں, آپ سعد حسین رضوی صاحب کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ یہ کریں, اب آپ کے کہنے پہ انہوں نے یہ کرنا ہے. میں کوئی ان کو کہہ نہیں رہا, میں بس اپنا ایک تجزیہ دے رہا ہوں, بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یار یہ جو ایک 2-4 جملوں کے اندر ایک بات کو لپیٹا گیا ہے. اب آگے سے وہ شخص کہہ رہا ہے میں قبول کرتا ہوں, جنرل محمد علی مرزا کہتا ہے آ جاؤ میری طرف لڑنے کے لیے آ جاؤ, تو اب ظاہری بات ہے کہ اس سے مناظرہ لڑنے کے لیے جائیں. اس بندے کا یہ ٹوپی ڈرامہ میں تو وہ ختم کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن اب آپ ادھر حفاظت میں کھڑے ہو جائے کہ نہیں جی سعد بھائی نے یہ بات کی, جبرار بھی آپ نے یہ بات غلط کر دی ہے. مجھے پتہ ہے لوگوں نے مجھے فون کرنا شروع کر دینا, میں آپ کو یہ پہ بتا رہا ہوں بھائی تھاٹ کی بات ہے. آپ مجھے کوئی بھی بندہ کال کرنے سے پہلے سوچے کہ یار یہ جو معاملہ ہوا ہے کیا یہ ہر مسجد کے اندر ہی ڈسکس ہو رہا, ہر جگہ اس بندے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے یار اس کو ہم قادیانی کہہ رہے ہیں تو پھر سمپل ہے, منازعہ لڑو اور اس کا خاتمہ کر دو. میرے یار میں یہ میرا پوائنٹ آف ویو تھا, آپ کا پوائنٹ آف ویو چینج ہو سکتا ہے,
تو امید ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور یہ 7 بجے تک یہ پیغام پہنچے. اب جو جذباتیات کا لیول ہے نا وہ پھر یہی ہے کہ دل میں میری اپنی خواہش ہے، میں انشاءاللہ اگر سعد شاہ رضوی صاحب سے میری بات بھی ہوتی ہے تو میں یقین کریں ریکارڈ کے اندر کہوں گا کہ سعد بھائی اس شخص کی جو کایا نا وہ پلٹنے کا وقت آ گیا، تو آپ نکلیں اور جائیں اور پلٹ دیں، کیونکہ آپ کو بھی ہر چیز کا نالج ہے. آپ کہہ دیں جو بھی یہ باتیں کر رہا ہے کیا اس کا بریلوی مسلک کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں. اس چیز کو کلیئر کرتے ہی ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی اور انشاءاللہ پھر یہ شخص دوبارہ کبھی بات نہیں کر پائے گا، کیونکہ آپ اس کے فالوورز کو الٹ دیں گے، کیونکہ اس نے کہا کہ میں نے پیپر بھی دے دیا، اس کے آنسرز بھی دے دیے ہیں. تو اب صرف اور صرف اسٹیپ اتنا سا ہے کہ سعد حسین رضوی صاحب جائیں اور اس پیپر اور آنسر کو جو ہے اس کے منہ پر مار کر آئیں اور اس مناظرے کو جیت کے آئیں. یہ میری دلی خواہش ہے. تو اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.